الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پچھلے دنوں ہماری مسجد میں زکوٰۃ کے موضوع پر خطبہ ہوا۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ جس کا عنوان تھا اللہ نے اپنی عبادت کو ہم پر فرض کیا اور سب سے پہلا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت کے بہت سے قسمیں ہیں، انہیں بہت بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے اور یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہیں۔ پچھلے دنوں میں اپنے ارکائیو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بابا کی ایک ویڈیو ملی جو کہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی۔ یہ دراصل دعوت سینٹر جدہ میں شیخ یاسر الجابری حفظ اللہ نے کورس کروایا تھا اور کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ کی تقسیم کی تقریب ہوئی تھی، تو سوچا یہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ہم تہ دل سے آپ تمام بھائیوں کا اور معزز اسلامی خواتین بہنوں کا آپ کے اس مکتب شرق جدہ کے اس شیخ بن باز رحمہ اللہ ایڈیٹوریم ہال میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا آنا اور آپ کا بیٹھنا یہاں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لیں۔ دورے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس کا موضوع تھا زکوٰۃ کے مسائل۔ تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل پڑھائے گئے اور پھر اس کا امتحان بھی لیا گیا۔ آپ کے فائدے کے لیے یہ پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہم ایک طالب علم کو ابھی دعوت دیں گے جو انشاءاللہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل جو ایک عام انسان کو معلوم ہونے چاہیے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور وہ طالب علم ہے عامر خان۔ عامر خان تشریف لائیں اور زکوٰۃ کے مسائل پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں بڑائیاں کی برائیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا رب، خالق، مالک، معبود حقیقی ہے، جس نے اپنی عبادت کے لیے دنیا بنائی اور اس دنیا کی طرف انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، اور آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ عبادت کے طریقے معلوم ہو سکیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اس نے پیدا کیا، نعمتیں دی اور پیدا کرنے کے مقصد کو واضح کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری نبی اور رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو اس دنیا میں نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا کہ خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اللہ کے حق کو کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اور پوری زندگی اسی دعوت میں صرف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استاد محترم شیخ یاسر الجابری کی ہدایت کے مطابق میں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ اہم نکات آپ لوگوں کو بیان کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، زکوٰۃ کی تعریف۔ لغت میں زکوٰۃ کا معنی زیادتی اور پاکی کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مخصوص مال سے مخصوص شروط کے ساتھ مخصوص حق کو نکال کر مخصوص لوگوں تک پہنچانا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور ایک اہم فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ پوائنٹ نمبر 3، منکر زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہوگا، الا یہ کہ وہ جاہل ہو تو اسے سمجھایا جائے گا۔ فرضیت کا علم ہونے کے بعد اگر اس نے انکار کیا تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، اور جس نے فرضیت کے اقرار کے ساتھ بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو وہ فاسق ہوگا، اور حاکم وقت اس سے قتال کر کے زکوٰۃ وصول کرے گا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا بچہ مجھے دینے سے انکار کریں جسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر ان سے قتال کروں گا، متفق ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، زکوٰۃ واجب ہونے کے شروط۔ زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہے ان کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا، وہ مال ان کی ملکیت میں ہونا، اس مال کو حد نصاب تک پہنچنا، اور اس مال پر 1 سال کا گزرنا لازم ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جس میں 5 چیزیں ہیں، وہ اموال جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1، چوپائے، اونٹ، گائے، بکری۔ نمبر 2، سونا اور چاندی اور نقدی اوراق، جس کو کہ ہم کیش منی جو ہم کہتے ہیں۔ نمبر 3، سامان تجارت۔ نمبر 4، زرعی پیداوار۔ نمبر 5، دفینے، جس کو کہ خزانہ یا خزانے ہم کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ 8 ہیں۔ فقیروں کو، مسکینوں کو، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہو۔ نمبر 5، گردن چھڑانے کے لیے۔ نمبر 6، قرض داروں کے لیے۔ نمبر 7، مسافروں کو، اور نمبر 8، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو۔
یہ وہ تمام اہم نکات ہیں جو کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ زکوٰۃ کی تعریف، اس کی فرضیت، اس کن اعمال کا ہے، یہ تمام چیزیں بہت ہی بیسک ہیں. جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ یہ پچھلے دنوں یہاں پر جو کلاسز ہوئی ہیں، جو شیخ نے جو یہاں میں پڑھایا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے. جس بھی بھائی کو اگر اس کی تفصیل کے لیے چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس کو اس لیے صرف آپ کو ایک پوائنٹ کی صورت میں بتایا گیا ہے یہ، تاکہ یہ صرف بیسک چیزیں پتہ چل سکیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.